بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المعلم المجاہد۔ آج ہم عربی جماعت ہشتم کا 8واں سبق، عربی جماعت ہشتم کا چوتھا سبق پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ اسلامک سبق ہے۔ معلم مجاہد یعنی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر ہے اور ان کے فضائل پر ہے۔ الدرس الرابع، چوتھا سبق۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نشأ فی مکہ فی بیت عز و شرف۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ مکرمہ میں معزز اور شریف گھرانے میں پرورش پائی۔ نشأ پرورش پائی، پروان چڑھے۔ بیت کا معنی ہے گھر، بیت اللہ، اللہ تو یہ ہے بیت عز، یہ عزت والے گھر میں یعنی معزز میں، و شرف اور شریف، معزز یعنی معزز ہے، شریف بھی ہوتا ہے۔ فقد کان ابوہ من اشراف قریش، اور آپ کے والد قریش کے معزز لوگوں میں سے تھے۔ وصاحب مال وسر، اور صاحب مال و دولت تھے، یعنی امیر آدمی تھے۔ آپ کے والد کھاتا پیتا گھرانہ تھا آپ کا، اور آپ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ وحین جاءت الدعوۃ الاسلامیۃ اسلم مصعب رضی اللہ تعالیٰ، اور جب اسلام کی دعوت دی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اسلم مصعب کا معنی مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اسلم قبول کیا۔ وکان من السابقین الاولین، اور آپ سابقین اولین میں سے تھے۔ یہ پہلے جو لوگ ایمان قبول کیے، جن لوگوں نے پہلے پہل اسلام قبول کیا، ایمان لائے، ان میں مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ چند صحابہ میں سے تھے جو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جنہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وآثر الایمان والزہد علی الکفر والضلال، اور آپ نے ایمان اور زہد کو یعنی ایمان اور تقوی کو، خدا خوفی، زہد بزرگی، خدا خوفی، تقوی سب کے معنی دیتا ہے۔ آثرہ یہاں ہم اس کا ترجمہ کریں گے ترجیح دی۔ وآثر الایمان، ان ایمان کو ترجیح دی، کس پر؟ علی الکفر، کفر پر، وعلی اور ضلالت پر۔ کفر اور گمراہی، ضلالت ہوتا ہے گمراہی۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ہمیں مغضوب لوگوں کے راستے پر نہ چلانا، ولا الضالین، اور جو راستے سے گم ہو گئے ان کے راستے پر نہ چلانا۔ تو ضال کہتے ہیں گمراہ لوگوں کو، ضلالہ گمراہی۔ ولما طلب اہل یثرب من النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل من اصحابہ، اور جب اہل یثرب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے صحابہ میں سے کوئی آدمی مانگا، مدینے والوں نے، اہل یثرب مدینے والے، مدینے پہلا نام تھا یثرب، تو مدینے والوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آدمی، کوئی آدمی مانگا، مرد کو رجل، اور اس کے مقابلے میں امراتن، عورت، امراتن کی جمع نساء، تو رجلن کی جمع رجالن، قرآن میں آتا ہے رجال لا تلہیہم، رجال کا معنی مرد، رجل واحد ہے، رجال جمع ہے۔ تو کوئی آدمی جب مانگا، کس لیے؟ لیعلموا، کس لیے؟ یعلمہم القرآن الکریم، یعلمہم القرآن، کہ انہیں قرآن کی تعلیم دے۔ اس لیے آدمی مانگا، یعنی استاد مانگا، ٹیچر مانگا، معلم مانگا، کس لیے؟ کہ انہیں قرآن تعلیم دے۔ وَيُفَقِّهُهُمْ فِي الدِّينِ، اور انہیں دین سکھائے۔ اختارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بین اصحابہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اصحاب پاک میں سے ان کو چنا، اختارہ چنا، ان کو چوز کیا۔ واحکام الدین، اور انہیں دین کے احکام سکھائیں۔ وحمل مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الامانۃ مستعینا بما انعم اللہ علیہ من عقل راجح وخلق کریم وایمان راسخ فاحب الانصار واقبلوا علی دین الاسلام افواجا۔ تو یہاں تک ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ وحمل مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الامانۃ مستعینا بما انعم اللہ علیہ۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امانت کو، یعنی اس بار کو، امانت کے بار کو اٹھا لیا۔ حملہ اٹھانا، عربی میں حملہ اٹھانے کو اٹھا لیا۔ امانت کون سی امانت؟ وہ جو آپ پر معلم والی امانت ڈالی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ذمہ داری ڈالی تھی، اس ذمہ داری کو اٹھا لیا۔ ٹیچر بنا کے بھیجا تھا نا، استاد بنا کے بھیجا تھا، اور وہ جو ذمہ داری اٹھائی، وہ اٹھائی اللہ سے مدد چاہتے، مستعینا، اللہ سے مدد چاہتے، بما انعم اللہ علیہ، جو اللہ نے ان پہ انعام کی تھی، من عقل راجح، مضبوط عقل، بہترین عقل کہہ لیں، من عقل راجح، بہترین عقل، وخلق کریم، اور اخلاق کریمانہ، و ایمان راسخ، پکا ایمان۔ راسخ کا معنی ہوتا ہے پکا۔ فاحبہ الانصار، تو انصار نے ان سے محبت کی۔ واقبلوا علی دین الاسلام افواجا، اور دین اسلام میں فوج در فوج داخل ہو گئے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو افواجا وہاں بھی آئے کہ جب لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو جائیں، تو یہاں بھی افواج آیا، یعنی فوج در فوج، یعنی گروہ در گروہ، ٹیم کی ٹیم، جماعتیں کی جماعت اسلام میں داخل ہو گئی۔ وامتلأت قلوبہم، اور ان کے دل بھر گئے۔ قلب، قلب جو بڑے کاف کے ساتھ ہوتا ہے نا، قلب، اس کا معنی ہوتا ہے دل، اور اس کی جمع قلوب، قلوب، اور چھوٹے کاف کے ساتھ ہوتا ہے قلب، اس کا معنی ہوتا ہے کتا، ڈاگ۔ تو یہ بڑے کاف کے ساتھ، قلوبہم، ان کے دل، بالایمان، ایمان کے ساتھ، با یہ حرف جار ہے، اور اس کا معنی ہے کے ساتھ، جیسے بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، بے آیا شروع میں، عربی میں بے نہیں کہتے، با کہتے ہیں، شروع میں با آیا ہے تو با کا معنی کے ساتھ، تو یہاں پہ بھی با آ گیا، بالایمان، ایمان کے ساتھ، وآیات اللہ البینات، اور اللہ کی واضح آیتوں کے ساتھ، آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، بینات، واضح واضح آیتیں، یعنی قرآن پاک کی واضح آیتیں، ان سے ان کے دل، ان کے قلوب مزین ہو گئے، بھر گئے ہیں جی۔ وعندما وصل مصعب رضی اللہ تعالی عنہ الى المدینة المنورة لم یکن بها الا 12 مسلما،
اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ پہنچے، وصلہ کا معنی ملنا، پہنچنا، ریچ کرنا، ما وصلہ مصعب بن عمیر الی المدینہ، جب وہ مدینہ کی طرف پہنچے، مدینہ المنورہ، مدینہ منورہ پہنچے، لم یکن بہا الا 12 تو وہاں پہ 12 مسلمانوں سے زیادہ نہیں تھے، 10-12 مسلمان تھے مسلمان، ولم یمضی بینہم، اور ان کے درمیان نہیں گزرا تھا ان کا، یمضی گزرنا، ماضی اسی سے نا، ماضی لفظ ماضی گزرا ہوا زمانہ، لم یمضی نہیں گزرا تھا، سوا بضعۃ اشہر، چند مہینوں کا، چند مہینے نہیں گزرے تھے، حتی اقبلوا علی دین الاسلام بحب و ایمان، حتیٰ کہ لوگ دین اسلام قبول کیا محبت اور ایمان کے ساتھ۔ اسلام ہوتا ہی محبت کے ساتھ ہے، اور جو ایک آدمی دوسرا مذہب اختیار کرتا ہے اپنے مذہب کو چھوڑ کر، تو اپنے دل کے میلان سے اختیار کرتا ہے نا، اس لیے بحب، محبت کے ساتھ انہوں نے قبول کیا ایمان، وزاد عددہم، اور ان کی تعداد زیادہ ہو گئی، زیادہ عربی میں بھی کہتے ہیں زیادہ کو، بڑھ گئی، اور ہم پنجابی میں بھی کہتے ہیں زیادہ، اردو میں کہتے ہیں زیادہ ہو گئی، بڑھ گئی، تو یہ تو ملتا جلتا ہی لفظ ہے نا، اسی لفظ سے ہی نکلا ہے زیادہ، زیادہ، عدد، عدد بھی آپ کو پتہ ہے، آپ ریاضی میں پڑھتے ہیں معدود، یعنی گنتی کے جو الفاظ ہیں، ہاں جی، وَتَمَكَّنَ الْإِيمَانُ مِنْ قُلُوبِهِمْ، اور ایمان ان کے دلوں میں جگہ پکڑ گیا، ایمان ان کے دلوں میں بیٹھ گیا، ان کے دلوں میں ایمان مضبوط ہو گیا، تمکنا، جگہ پکڑ گیا، رہائش اختیار کر گیا، ویڈیو باندھی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل میں جگہ پکڑ گیا۔ وَكَانَ مصعب بن عمیر من المہاجرین الاولین، تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مہاجرین میں سے تھے، یعنی جنہوں نے پہلے، حضور سے بھی پہلے، حضور کے حکم پر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائی، تو مصعب بن عمیر ان میں تھے۔ فقد حاجر الی الحبشۃ مع المسلمین، اور پھر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی، جو مسلمانوں نے، جن مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، مصعب بن عمیر ان میں بھی تھے، ہاں جی۔ وَكَانَ عَدَدَهُمْ 83، اور ان کی تعداد تھی 83، رجلا، مرد، ان کی تعداد 83 مرد تھی، مع عدد النساء والاطفال، یعنی مردوں، عورتوں اور بچوں کی تعداد کے ساتھ، یا عورتوں اور بچوں کی تعداد کے علاوہ۔ کما حاجر مع الرسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ الی المدینہ المنورہ، جیسا کہ انہوں نے ہجرت کی، جیسا کہ جس طرح انہوں نے ہجرت کی مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ، وحمل رایۃ الجہاد فی غزوۃ بدر فی السنۃ الثانیہ للحجرہ، جس طرح کہ 2 ہجری میں انہوں نے اسلام کا جھنڈا اٹھایا، جنگ بدر میں اسلام کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا۔ وَانْتَصَرَ فِيهَا الْمُسْلِمُونَ انتصارا عظیما، اور اللہ نے اس میں مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب فرمائی، عظیم فتح نصیب فرمائی تھی۔ وَكَذَلِكَ حَمَلَ الرَّایَةَ فِي غَزْوَةِ أُحُدٍ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ لِلْحِجْرَةِ، اور جس طرح کہ انہوں نے، اور اسی طرح انہوں نے، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، حمل الرایۃ، رایہ عربی میں کہتے ہیں جھنڈے کو، پر جھنڈا، ہاں جی، انگلش میں کہتے ہیں فلیگ، حمل الرایۃ، جھنڈے کو اٹھایا، فی غزوۃ احد، غزوہ احد میں، یہ کب ہوا تھا؟ فی السنۃ الثالثۃ، فی السنۃ الثالثۃ للحجرۃ، 3 ہجری کو، ودافع عن الاسلام دفاع الابطال، اور انہوں نے اسلام کا بہت بہترین بہادری کے ساتھ دفاع کیا، دفاع الابطال کا معنی بہادری سے دفاع کیا۔ وَلَمْ يَتْرُكِ الرَّایَةَ مِنْ يَدِهِ، اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے جھنڈا نہیں چھوڑا، کفار حملہ آور ہو گئے،
آپ کا ہاتھ کاٹ دیا، آپ نے دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا، انہوں نے دوسرا ہاتھ کاٹا، آپ نے کٹے ہوئے ہاتھوں سے سینے سے لگا لیا۔ دوسرے صحابی آگے بڑھے اور انہوں نے جھنڈے کو اٹھا کے بلند کر دیا۔ وہ تو شہید ہو گئے لیکن اسلام کا جھنڈا بلند ہو گیا۔ حتی سقط شہیدا، حتیٰ کہ وہ شہید ہو کر گر گئے۔ وَهُوَ يَرْفَعُ رَایَۃَ الْإِسْلَام، لیکن وہ اسلام کا جھنڈا بلند ہو گیا۔ وَهُوَ، اور وہ، رایت یرفع بلند ہو گیا، رفع کا معنی بلند ہونا، یرفع بلند ہو گیا، رایت الاسلام، اسلام کا جھنڈا۔ آپ کو پتہ ہے کہ رفع ماضی، یرفع مضارع۔ ماضی جو گزرے ہوئے زمانے میں کام کوئی ہو رہا ہو فعل میں تو اسے ماضی کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ جیسے ماضی کی گردان ضرب ضربا ضربو، ضربت ضربتا ضربنا، ضربتا ضربتما ضربتم، ضربتی ضربتما ضربتنا، ضربت ضربنا، تو یہ ماضی کی گردان ہے۔ اس طرح یہ ماضی کے بعد ہے مضارع۔ مضارع فعل حال اور مستقبل دونوں کی خبر دیتا ہے، تو یہاں پہ یہ مضارع آیا، یرفع، رفع یرفع، رایت الاسلام، اسلام کا جھنڈا بلند ہو گیا۔ قال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے اس پر کومنٹس پاس کیے، یعنی اللہ نے اس پہ تبصرہ کیا قرآن میں، من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ، اور مومنوں میں کچھ مرد ایسے ہیں کہ جنہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، اور ان میں سے کئی اپنی نظر منت پوری کر چکے۔ صحابہ نے تو منتیں مانی ہوئی تھی جان دینے کی، جام شہادت نوش کرنے، نَحْبَهُ قَضَى نَحْبَهُ، انہوں نے اپنی منت کو پورا کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کئی ان میں سے منتظر ہیں، یعنی انتظار کے اندر۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے اپنے کہے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ جزا دے سچوں کو ان کی سچائی کی۔ یجزیہ، جزا دے ان کو، اس کا بدلہ دے اللہ اس کی نیکی کا، ان کی شہادت کا۔ صادقین، سچے لوگ، بصدقہم، ان کی سچائی کا۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور منافقوں کو عذاب دے، ان شاء، اگر چاہے، او یتوب علیہم، یا ان کی توبہ قبول کرے۔ تو توبہ آپ کو پتہ ہے زندگی میں ہوتی ہے اور زندگی میں قبول ہوتی ہے، جب مر گئے تو توبہ تو نہیں ہوتی۔ اگر کوئی منافق ہی مرا منافقتیں کرتے کرتے تو وہ جہنم میں جائے گا، اور جہنم میں بھی فی الدرک الاسفل من النار، جہنم میں بھی سب سے نیچے طبق میں ہوگا۔ سب سے زیادہ سزا جہنم میں منافقوں کو ہوگی، کہ حضور پاک کے منہ پہ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، صحابہ کے منہ پہ کہتے تھے مسلمان ہیں، لیکن وہ اپنے جب گروہوں میں جاتے تھے، سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا، تو کہتے تھے کہ ہم تو مسلمان نہیں ہیں، ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کرے گا، حالانکہ اللہ کی شان تو نہیں ہے، لیکن انہیں جہنم میں ڈالے گا نا، یہ مقصد۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور ان کی سرکشی کو اللہ اور بڑھا رہا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ فرمایا کہ یا چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے، اگر زندگی میں توبہ قبول کریں اور سچا ایمان لے آئیں تو منافقین کی بھی توبہ قبول ہو جائے گی۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، اور اللہ غفور رحیم ہے۔ تو یہ آج کی ہمارا سبق تھا۔ اس سے امید ہے کہ نہ صرف کلاس ہشتم فائدہ اٹھائے گی، بلکہ اس سے اور بھی سننے والے دوست اس سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ صاحب انشاءاللہ آپ لوگ اسے یاد کریں گے، اچھی طرح یاد کریں گے اور اچھی طرح مجھے سنائیں گے، پھر معانی اور مطالب اور انشاءاللہ اس کی تدقیق کی جائیں گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔